شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ شیطان سے حفاظت کا نسخہ۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص گھر سے نکلتے وقت یہ پڑھ لے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی اللہ عز و جل کے نام سے باہر جاتا ہوں، میں نے اللہ عز و جل پر بھروسہ کیا، نیکی کرنے اور برائی سے بچنے کی توفیق اللہ عز و جل ہی کی عطا سے ہے، تو اس پڑھنے والے سے کہا جاتا ہے کہ تجھے ہدایت دی گئی، تیری کفایت کی گئی اور تجھے بچا لیا گیا، نیز اس سے شیطان دور ہو جاتا ہے۔ ابو داؤد نے یہ اضافہ کیا ہے کہ جب کوئی یہ دعا پڑھ لیتا ہے تو شیطان دوسرے شیطان سے کہتا ہے کہ تو اسے کیسے گمراہ کر سکتا ہے جسے ہدایت دی گئی، جس کی کفایت کی گئی اور جسے بچا لیا گیا۔ توکل علی اللہ کی برکات۔ جب بندہ گھر سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھتا ہے تو ایک فرشتہ کہتا ہے، اے اللہ عز و جل کے بندے، تجھے سیدھی راہ کی ہدایت دی گئی، معاملات میں تیری کفایت کی گئی اور دشمنوں سے تیری حفاظت کی گئی۔ جب وہ بسم اللہ کہتا ہے تو اللہ عز و جل کے نام کی برکت سے اسے ہدایت دی جاتی ہے۔ جب توکلت علی اللہ ہی کہتا ہے تو اللہ عز و جل پر توکل کی برکت سے تمام معاملات میں اس کی کفایت کی جاتی ہے، اور لا حول ولا قوت الا باللہ کی برکت سے اسے دشمنوں سے محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ یہ بہت پیاری دعا ہے۔ گھر سے مراد رہنے کی جگہ ہے۔ گھر سے مراد رہنے کی جگہ ہے، خواہ یہی گھر ہو جس میں بال بچوں کے ساتھ رہتے ہیں، یا مسجد کا حجرہ، خانقاہ وغیرہ جہاں صوفیاء، طلباء اور مشائخ رہتے ہیں۔ غرض یہ کہ ہر شخص اپنے ٹھکانے سے نکلتے وقت یہ پڑھ لیا کرے۔ مذکورہ دعا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ عز و جل کے نام سے نکلتا ہوں اور اپنے کو اللہ عز و جل کے سپرد کرتا ہوں۔ میں کمزور ہوں، وہ قوی ہے، اس کے بغیر نہ کسی میں طاقت ہے نہ قوت۔ لا حول ولا قوت، گناہ سے بچنے کی طاقت حول ہے، نیکی کرنے کی طاقت قوت ہے، دنیا کے جنجال سے بچنے کی طاقت حول ہے، رب ذوالجلال تک پہنچنے کی طاقت قوت ہے، اچھے کام کرنے کی طاقت حول ہے، اور مقبول کام کرنے کی طاقت قوت۔ خیال رہے کہ اگرچہ ہم فرشتے کا یہ کلام سنتے نہیں، مگر جب حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت ہم تک یہ کلام پہنچ گیا تو اس کا کہنا عبث نہ ہوا۔ لہٰذا حدیث پر یہ اعتراض نہیں کہ جب ہم اس فرشتے کا یہ کلام سنتے نہیں تو اس کا کہنا بیکار ہے۔ نیز فرشتے کے اس کلام کا عملی طور پر ظہور بھی ہو جاتا ہے کہ اس بندے کو یہ تینوں نعمتیں مل جاتی ہیں۔ شیطان دوسرے شیطان سے کہتا ہے، یعنی فرشتے کے اس کہہ دینے پر اس کا قرین شیطان جو ہر وقت اس کے ساتھ رہتا ہے اس سے بھاگ جاتا ہے۔ پھر جب شام شیاطین کا سردار ابلیس اس سے دن بھر کی کارکردگی کا امتحان لیتا ہے تو یہ قرین اس بندے کی دعا کا ذکر کر کے افسوس کرتا ہے کہ میں آج اسے بہکا نہ سکا۔ تب ابلیس اس کی تسلی کے لیے یہ کہتا ہے کہ تجھ پر کوئی میرا عتاب نہیں، تو معذور تھا۔ وہ بندہ فرشتے کی امن میں آ چکا تھا۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ ہمیں گھر سے باہر نکلتے وقت اس کی دعا پڑھنے اور اپنے رب تعالیٰ پر حقیقی معنی میں توکل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔